یہ ماڈل آف ریاست مدینہ ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج آپ کی کلاس شاید پی ایچ ڈی کی وہ اب اپنا جو کلاسز آپ کی شاید آف ہو جائیں گی اور اپنا تھیسس ورک اس پہ آپ کریں گے اور مختلف اپنے ریسرچ کے لیے اپنے مختلف ٹاپکس ڈھونڈیں گے اور اپنے سناپسس بنائیں گے اور اس لیے میں چاہ رہا تھا ایسے وقت میں ایک سٹنگ ضرور ہو جس میں میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں. اور ایک چیز میں اضافتاً عرض کروں کہ ٹاپک چوز کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں، ہمیشہ غور کریں کہ وہ کام کریں جو آج کے دور کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کی ضرورت ہے، آپ کی قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے. اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو علم کے میدان میں جو ایکچولی جس کی ضرورت تھی وہ آپ نے کام کیا. جس طرح ہمارا ایک رواج ہے کہ علماء کی متاخرین یا متقدمین کی کوئی کتاب لے کے اس کی تخریج کر کے ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پی ایچ ڈی ہو جائے. وہ اچھی خدمت ضرور ہے اور ایک سعادت کی بات ضرور ہے، مگر ہمیں اس کی تطبیق ضرور اپنے دور پر کرنی ہے، اس کو اپلائی ضرور کرنا ہے اور اپنے آج کے کنٹمپریری ورلڈ کے تناظر میں ضرور اس کو کمپیئر کر کے یہ ضرور سوچیں کہ ٹاپک وہ ہونا چاہیے جو علم اور ہمارے معاشرے کے ان میادین میں سے کسی میدان کی وہ خدمت اور ضرورت کہلائے. اور ایسے ٹاپک ہوں جو بعد میں آنے والے وقت اور آپ کے بعد آپ کو فالو کرنے والے طلاب اور طالبات کے لیے رول ماڈل بن سکے. اس لیے میں نے کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے خواہش کا اظہار کیا، میں نے ان کو ٹاپکس بھی دے دیے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ دستور مدینہ کا میں نے عرض کیا ایک باب جو ہے وہ ایک کتاب ہے. میں نے تو ابھی صرف اس کو آف کورس میں نے یہ اوریجنلی پی ایچ ڈی تھی تو میں نے پی ایچ ڈی تو 350 صفحوں میں ہوتی ہے، 400 صفحوں میں ہوتی ہے. میرے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر یحییٰ جمل، وہ پورے عرب ورلڈ اور گلف اور یورپ میں کانسٹیٹیوشنل لا کے اتھارٹی تھے. انہیں ابو دستور کہا جاتا تھا اور وہ ایجپٹ کے آفٹر ریولوشن فرسٹ پرائم منسٹر بھی تھے اور ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک حیثیت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے، میں اس میں سے ایک بھی نہیں کاٹوں گا، جتنے لکھے آپ نے لفظ وہ سب جاری. اور وہ سب انہوں نے مجھے الاؤ کر دیے، تو جتنا لکھا تھا وہ سب میری پی ایچ ڈی کا حصہ بن. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چیپٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں اس کے ریاستی اور معاشرتی پہلو پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر مکاتب رسول کی عصری معنویت اور افادیت، میں نے ایک ٹاپک اخذ کیا ریاست مدینہ کا معاشی ماڈل، اور اس کیونکہ یہ سب میں نے چیپٹرز میں قائم کر دی. اکنامک ماڈل کیا تھا، سوشل ماڈل کیا تھا، سول ماڈل کیا تھا، آپ کا ڈیفنس کا ماڈل کیا تھا، اور پولیٹیکل ماڈل کیا تھا، ویمن امپاورمنٹ کا ماڈل کیا تھا، اور پھر اہل نبی میں دستور مدینہ کی قبولیت اور حجیت، جیسے میں نے شروع میں بات کی، اس پہ مزید کام کرنے کی. پھر استحکام ریاست میں معاہدات اور مواثیق کا کردار، انسانی حقوق کا آئینی تصور، دفعات دستور مدینہ کی حجیت اور تحقیق، فلاحی ریاست کی تشکیلی عناصر، دستور مدینہ اور جدید دساتیر عالم کا تقابلی جائزہ. یعنی اس کے علاوہ بھی یہ کئی جہتیں ہیں جس پر میں چاہتا ہوں اگر جو اسٹوڈنٹس بھی، میں نے چند ایک نے تو کر لیا، تو میں اگر اس پہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ان کی جو سرپرستی سمجھ لیں یا ان کی سپرویژن وہ میں خود کرنے کو تیار ہوں. تو 3 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، زیادہ تو شاید میں نہیں دے سکوں گا، مگر یہ ہے کہ میں گائیڈ ضرور کروں گا، ان جہتوں پر کروں گا جس کی آج ضرورت ہے، جو سمجھ لیں کہ علم کے میدان کی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ضرورت ہے، ہماری ماڈرن سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے، اور جہاں پر علمی زوال ہے اس میں استحکام کا کام کرنے کی ضرورت ہے. ان ایریاز میں جو بھی آپ اپنا ٹاپک بنائیں، اس میں جہاں بھی ہو سکے گی اس کے تناظر میں بھی اور اس کے علاوہ بھی میری طرف سے جو آپ کی ہیلپ ہے وہ اویلیبل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. تو جتنی باتیں اس وقت میں کر سکا میں نے کر دی تھی، باقی آپ پڑھیں گے، پھر ایک اور نشست فیوچر میں رکھ لیں گے جس میں آپ اس کے تناظر میں سوال کریں گے، اس کا آپ جواب بھی انشاءاللہ دے دیں گے. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.